اور یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو حضرت جی روز محفلوں میں جاتے ہیں نا، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول علیہ صلاۃ والسلام پہ بیٹھا ہوں، بڑا دکھ ہوتا ہے لوگوں کا حال دیکھ کے حضرت، اتنا ضعف آ گیا ہم میں، اتنی کمزوری آ گئی ہے حضرت۔ لیکن سنو حضرت، یہ تھے صحابہ علیہ الرضوان، یہ تھا ان کا انداز محبت۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے، تو رات کو بھی نا آپ نے گھر میں دیا جلتے دیکھا، تو آپ پریشان ہوئے کہ اتنی رات کو اس گھر میں دیا کیوں جل رہا ہے، تو آپ تشریف لے گئے۔ تو وہاں کیا ہوا کہ ایک اماں جی نا اون کاٹ رہی تھی، وہ اون کاٹتے کاٹتے ساتھ نبی علیہ السلام کی نعت پاک پڑھ رہی تھی، ساتھ نبی علیہ السلام کی نعت پاک پڑھ رہی تھی۔ اچھا، وہ جو نعت پاک پڑھ رہی تھی تو اس کا اردو مفہوم یہ بنتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی جو نعت شریف پڑھ رہی تھی، وہ عرض کر رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے تمام ماننے والوں کی طرف سے سلام ہو اور تمام متقین کی طرف سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اللہ کی یاد میں کثیر قیام فرمانے والے اور سحری کے وقت آنسو بہانے والے تھے۔ ہائے افسوس، اسباب موت متعدد ہیں۔ اچھا، یہ جو سب سے آخری مصرع تھا نا، یہ جان لینے والا تھا۔ وہ آخری مصرے میں کیا کہتی ہیں نعت پڑھتے ہوئے نا، چرخہ کاٹتے ہوئے کہتی ہیں، کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز قیامت بھی مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ میسر آئے گا۔ اب حضرت عمر باہر بیٹھے سن رہے تھے، کھڑے سن رہے تھے۔ جب اس نے یہ مصرع اپنی زبان سے ادا کیا تو وہ مصرع حضرت عمر کی جان لے گئے۔ حضرت آپ کو اتنی شدت سے حضور نبی علیہ السلام کی یاد آئی کہ آپ خود پہ قابو نہیں رکھ سکے، اور آپ نے انتہائی زیادہ محتاط ہونے کے باوجود بھی رات کے وقت اس اماں کے دروازے پہ دستک دے دی۔ وہ مائی بھی گھبرا گئی، وہ پوچھتی ہے کون؟ آپ نے فرمایا عمر۔ وہ پوچھتی اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا گھبرا نہ، دروازہ کھول اور اتنا کام کر جو تو محبوب کی یاد میں محفل سجائے بیٹھی اس میں مجھے بھی شامل کر لے۔ تو حضور کی یاد میں محفل سجائے بیٹھی ہے نا، بس مجھے بھی اس میں شامل کر لے۔ وہ اس نے دروازہ کھول دیا، آپ نے فرمایا پھر پڑھ۔ وہ لکھا ہے کہ وہ پڑھتی رہی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے سنتے رہے اور روتے رہے۔ حضرت لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے بعد اس قدر زیادہ طبیعت خراب ہوئی حضور نبی علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے، اس قدر زیادہ طبیعت خراب ہوئی کہ کتنے دن تک اہل مدینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کرتے رہے۔ حضرت ہاں، آج ہم بڑی دور نکل گئے ہیں حضرت جی، آج ہماری یہ کیفیات نہیں رہی ہیں حضرت جی کہ ہمارے سامنے بھی نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ہم بھی تڑپ جائیں، ہم بھی مچل جائیں، ہماری بھی کیفیات بدل جائیں۔ نہیں حضرت،